من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى ولا يضر الله شيئا. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فأعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت سے انحراف کر کے اپنے اعمال کو برباد مت کرو۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم افتتح التکبیر فی الصلاة فرفع يديه حين يكبر حتى يجعلهما حذو منكبيه. جب نماز پڑھانے کے لیے اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہوتے تو چہرہ قبلے کی جانب ہوتا، خانہ کعبہ کی طرف ہوتا اور آپ اپنے دونوں ہاتھوں کو رفع یدیہ حذو منکبیہ اپنے کندھوں کے برابر اٹھا لیتے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ کانوں کی لو کے برابر اٹھا لیتے، لیکن یہ بات کسی بھی روایت میں بیان نہیں ہوئی ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز کی ابتدا میں اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھاتے ہوئے کانوں تک لے گئے ہوں اور کانوں کو چھوا ہو۔ یہ بات کسی بھی حدیث مبارکہ میں بیان نہیں ہوئی ہے، بلکہ جو صحیح روایت میں بیان ہوا ہے مسئلہ وہ یہ ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے دونوں ہاتھ کندھوں کے برابر اٹھاتے قبلہ رخ، اور جب آپ نے ہاتھ اٹھانے ہیں تو ایک مجرم کی حیثیت سے، ایک گنہگار کی حیثیت سے، یا اللہ میں مجرم ہوں، میں گنہگار ہوں، میں خطاکار ہوں، میں سیاکار ہوں، یا اللہ میں نے اپنے آپ کو تیری بارگاہ میں آ کر سرنڈر کر دیا ہے، میں اپنے تمام گناہوں کا اعتراف کرتا ہوں، اے اللہ میں تجھ سے تیری رحمت، مغفرت، دنیا و آخرت کی سعادت حاصل کرنے کے لیے آیا ہوں، مجھے قبول فرما لے۔ اے میرے مولا، اے میرے مددگار، اے میرے مشکل کشا، اے میرے حاجت روا، اے میرے غوث اعظم، اے میرے داتا، مجھے قبول فرما لے اور میرے اٹھے ہوئے ان خالی ہاتھوں کو اپنی رحمتوں اور برکتوں سے مالا مال فرما دے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تربیت یافتہ صحابی سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے منقول صحیح روایت ہے کہ جب آپ رفع الیدین کرتے ہیں نماز میں، ہینڈز اپ کرتے ہیں،
دونوں ہاتھوں کو اٹھاتے ہیں سنت کے مطابق تو آپ کو ایک انگلی پر ایک نیکی ملتی ہے، اور ایک نیکی کا اجر و ثواب اللہ تبارک و تعالی 10 گنا بڑھا کر دیتا ہے۔ گویا کہ 10 انگلیوں پر اللہ تبارک و تعالی آپ کو 10 نیکیاں عطا فرمائے گا، اور ایک نیکی کا اجر و ثواب 10 گنا بڑھا کر دیا جاتا ہے۔ تو اس اعتبار سے ایک مرتبہ رفع الیدین کرنے پر اللہ تبارک و تعالی آپ کو 100 نیکیاں عطا فرمائے گا۔ اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الحسنة بعشر امثالها الى 700 ضعف الى اضعاف كثيرة۔ اللہ چاہے تو ایک نیکی کا اجر و ثواب 10 گنا سے بڑھا کر 700 گنا عطا کرے، اور چاہے تو 700 گنا سے بھی زیادہ عطا کرے۔ لہذا سنت پہ عمل کرتے ہوئے، سنت کو محبوب جانتے ہوئے، قرآن کریم کی آیات کے اوپر عمل کرتے ہوئے کہ ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، اور اپنے اعمال کو برباد نہ کرو، اپنی نمازوں کو ضائع ہونے سے، برباد ہونے سے بچانے کے لیے سنت کے مطابق نماز انشاءاللہ ہر مسلمان نے ادا کرنی ہے، اور اسے ادا کرنی چاہیے۔ تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب نماز شروع کرتے تو اپنے دونوں ہاتھوں کو اپنے دونوں کندھوں کے برابر اٹھاتے، قبلہ رخ۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وضع یمینہ على شماله ثم وضعهما على صدره، اپنے دائیں ہاتھ کو اپنے بائیں ہاتھ کے اوپر رکھ کر سینے کے اوپر رکھتے تھے۔ یہ بات ذہن میں رہے کہ حدیث مبارکہ میں صدر کا لفظ وارد ہوا ہے، اور صدر کہتے ہیں سینے کو۔ قرآن کریم کی آیت بھی ہے، سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ اور دیگر 4 اصحاب اس آیت کی تفسیر میں کہتے ہیں، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کرو۔ کہتے ہیں کہ نماز پڑھو اپنے رب کے لیے، اور دونوں ہاتھ نحر کے قریب سینے کے اوپر باندھو۔ سینے میں دل ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، أَلَا إِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضْغَةً إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الْجَسَدُ كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب۔ خبردار آگاہ رہو، جسم انسانی میں گوشت کا ایک لوتھڑا ایسا ہے، اگر وہ درست ہو جائے تو سارا جسم انسانی درست ہو جاتا ہے، اور اگر وہ بگاڑ فساد کا شکار ہو جائے تو سارا وجود انسانی بگاڑ کا شکار ہو جاتا ہے۔ الا وہی القلب، آگاہ رہو وہ دل ہے۔ تو دل کی حفاظت کرنی ہے۔ نماز میں بھی جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کھڑے ہوتے ہیں تو دل کے اوپر ہاتھ باندھنے ہیں۔ یہاں ناف کے قریب یا ناف سے نیچے پیٹ ہے، یہاں پر گندگی جمع ہوتی ہے، گندگی کا تھیلا ہے یہ، تو اس کی حفاظت ضروری نہیں ہے، دل کی حفاظت ضروری ہے۔ اگر یہ دل صحیح ہو گیا تو سارا وجود صحیح ہے، اور اگر یہ دل خراب ہو گیا تو سارا وجود خراب ہو جائے گا۔ جب انسان گناہ کرتا ہے تو اس کے دل کے اوپر ایک سیاہ نقطہ لگتا ہے، اگر وہ توبہ تائب ہو جائے تو وہ سیاہ نقطہ دور ہو جاتا ہے، اور اگر وہ توبہ نہ کرے تو ایک کے بعد دوسرا سیاہ نقطہ لگتا چلا جاتا ہے، بالآخر اس کا سارا دل سیاہ ہو جاتا ہے، اور اس کے دل کے اوپر مہر لگا دی جاتی ہے۔ پھر سارا قرآن اسے سنا دو، حدیثیں سنا دو، کوئی فائدہ نہیں۔ موت تو آ سکتی ہے، قیامت تو آ سکتی ہے، لیکن وہ ٹس سے مس نہیں ہوگا۔ استغفر اللہ واتوب الیہ۔ اللہ رب العالمین ہمیں اس سزا سے محفوظ رکھے، اور ہمارے دلوں کو اپنی یاد کے لیے، اپنی عبادت کے لیے نرم رکھے۔ تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز شروع کرتے، دونوں ہاتھ کندھوں کے برابر اٹھاتے، اور دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ کے اوپر رکھ کر سینے کے اوپر، دل کے اوپر باندھ۔ جب آپ کسی سے کہتے ہیں کوئی چیز لینے کے لیے تو آپ کہتے ہیں مجھے پکڑاؤ، آپ یوں نہیں کہتے، یوں نہیں کہتے، آپ غور کر رہے ہیں، آپ اپنے جیسے انسان سے کوئی چیز پکڑتے ہوئے یوں ہاتھ نہیں کرتے بلکہ یوں ہاتھ کرتے ہیں۔ تو جب اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو، دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں تو ہاتھوں کو چہرے کے مقابل اونچا کر کے اٹھایا جاتا ہے، یوں کر کے نہیں اٹھایا جاتا۔ تو یہ بھی الحمدللہ ایک قوی دلیل ہے کہ ہاتھوں کو اونچا سینے کے اوپر باندھنا ہے، نہ کہ نیچا ناف کے قریب یا ناف سے نیچے باندھنا ہے۔ اور ناف کے نیچے باندھنے والی جو روایت ہے اس میں
عبد الرحمن واسطی نامی راوی رافضی ہے، کوفی ہے، اور اس کی روایت غیر مقبول ہے. اس نے جھوٹ منسوب کیا سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی جانب کہ انہوں نے کہا ہے کہ سنت یہ ہے کہ دونوں ہاتھوں کو ناف کے نیچے باندھا جائے. یہ جھوٹی روایت ہے جو عبد الرحمن واسطی نے اپنے پاس ایک بات بنا کے اس کی جھوٹی نسبت سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی طرف کی. سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے ایسی کوئی بات بیان نہیں کی ہے، بلکہ آپ تو کہتے ہیں فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اور اپنے دونوں ہاتھوں کو نحر سے قریب سینے کے اوپر باندھو. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ کے اوپر رکھ کر سینے کے اوپر رکھنے کی 3 کیفیات وارد ہوئی ہیں. پہلی کیفیت صحیح البخاری کے اندر موجود ہے. صحیح البخاری کے اندر صحابہ کہتے ہیں کہ ہمیں حکم دیا جاتا ہم کلائی کو کلائی پر رکھ کر سینے کے اوپر باندھیں. تجربہ کر لیجئے، یہ کلائی ہے، یہ کوہنی سے لے کر جوڑ تک یہ ساری کلائی ہے، ذراع. اگر آپ ہاتھ کو ہاتھ کے اوپر رکھیں تو یہ سینے کے اوپر فٹ بیٹھتا ہے. اگر آپ اسے نیچے لے جائیں تو بہت مشکل ہو جائے گی اور ساری نماز میں آپ تکلیف اور مشقت کے اندر مبتلا ہو جائیں گے، جبکہ نماز جو ہے وہ اطمینان، سکون اور خشوع و خضوع کے ساتھ ادا کرنی چاہیے. تو یہ بھی ایک صحیح بخاری کی دلیل ہے. دوسری جو روایت ہے اس میں یہ آتا ہے کہ جوڑ کے اوپر، یہ جوڑ ہے، یہ جوڑ کے اوپر. اور تیسری روایت سنن نسائی کی ہے، اس میں ان تمام طرق کو جمع کر دیا گیا ہے کہ دائیں ہتھیلی کو، یہ ہتھیلی ہوتی ہے، بائیں ہتھیلی کی پشت جوڑ اور کلائی پر اس طرح سے رکھ کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سینے کے اوپر رکھا کرتے تھے. وضع بھی آتا ہے، قبض بھی آتا ہے. وضع کا معنی ہے رکھنا، قبض کا معنی ہے پکڑنا. یا تو آپ رکھ لیجئے یا آپ پکڑ لیجئے. اور یہ تینوں طرق ہیں، تینوں کیفیات ہیں. ان میں افضل جو کیفیت ہے جسے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اختیار کیا ہے، اسے آپ بھی اختیار کر لیجئے کہ دائیں ہتھیلی کو بائیں ہتھیلی کی پشت، جوڑ اور کلائی کے اوپر رکھ کے تینوں طرق کو آپ اس طرح جمع کریں گے تو ایک ہی وقت میں تینوں روایات کے اوپر الحمدللہ عمل ہو جائے گا. بہرکیف ہاتھ باندھنے ہیں، دائیں کو بائیں پہ رکھنا ہے اور سینے کے اوپر رکھنے ہیں. یہی طریقہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، مردوں کے لیے بھی ہے، عورتوں کے لیے بھی ہے. ہماری خواتین الحمدللہ اس کے اوپر عمل پیرا ہیں. ہمارے مرد حضرات کو بھی چاہیے کہ وہ بھی اس کے اوپر عمل کریں، کیونکہ جو طریقہ نماز محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، روایات کے اندر بیان ہوا ہے، وہ مردوں کے لیے بھی ہے، عورتوں کے لیے بھی ہے. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ کے اوپر رکھ کر سینے کے اوپر باندھ لیتے تو دعائے استفتاح پڑھتے. اور دعائے استفتاح جو ہے وہ احادیث مبارکہ میں اس کے مختلف صیغے ہیں، مختلف الفاظ ہیں جو وارد ہوئے ہیں. جو بھی پڑھ لیں وہ بہتر ہے. اگر وقت ہو تو ساری دعائیں پڑھ لیں، ورنہ ایک ہی دعا پر اکتفا یہ بھی کافی ہے. اللہم باعد بینی و بین خطایایا کما باعدت بین المشرق والمغرب. اللہم نقنی من الخطایا کما ينقى الثوب الابیض من الدنس. اللہم اغسل خطایایا بالماء والثلج والبرد. یہ دعائے استفتاح صحیح البخاری کی روایت میں، تفصیل کا موقع نہیں ہے، میں مختصر اشارے دے رہا ہوں. اسی طرح ایک اور روایت ہے سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک. کا اللہ تو ہی ہے، اللہ تو ہی ہے، اللہ تو ہی ہے. نماز میں کا اور باہر نکل کے کبھی کسی دربار پہ، کبھی کسی آستانے پہ، کبھی کسی خانقاہ پہ، کبھی کسی مزار پہ، کبھی کسی دربار پہ جبین ٹیک رہا ہے اللہ کی خدائی میں، اللہ کی الوہیت میں، اللہ کی عبودیت میں، اللہ کی مخلوقات میں سے اوروں کو اس کا شریک ٹھہرا رہا ہے. تو تیرے سے اچھا تو وہ ہواؤں میں اڑنے والا کوا ہے جو کم از کم اللہ تبارک و تعالی کے ساتھ اس کی مخلوقات میں سے کسی اور کو شریک تو نہیں ٹھہراتا. اور تو کیسا کا کرنے والا ہے کہ نماز میں کہتا ہے سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک. کا اللہ تو ہی ہے، تو ہی مشکل کشا ہے، تو ہی حاجت روا ہے، تو ہی داتا ہے، تو ہی غوث اعظم ہے، تو
تو ہی لجپال ہے، تو ہی غریب نواز ہے، تو ہی عزت و ذلتوں کا مالک ہے، سلطنتوں کا مالک ہے، حکومتوں کا مالک ہے، خزانوں کا مالک ہے۔ دنیا و آخرت کے تمام خزانوں کی کنجیاں اللہ تیرے ہاتھ میں ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک اللہ اکبر۔ کاش کہ یہ مسلمان جو نماز پڑھتا ہے عربی میں، اس کے اردو زبان میں ترجمے کے اوپر ذرا غور تو کر لے، یا جو بھی اس کی زبان ہے۔ اللہ کی قسم جس دن اس نے غور کر لیا نا، یہ اللہ کے در کے علاوہ کسی اور در پہ نہیں جھکے گا، یہ اللہ کے سوا کسی اور کے نام کی نظر و نیاز نہیں دے گا، یہ اللہ کے نام کے سوا کسی اور کے نام کا چڑھاوا نہیں چڑھائے گا، یہ اللہ کے سوا کسی اور کے نام کا ذبح نہیں کرے گا، یہ اللہ کے دربار میں آ کر سجدہ کرے گا، جب بھی کرے گا کسی اور کے دربار پر جا کر اپنی جبین نیاز کو وہاں پر سجدے میں نہیں ٹیکے گا، جس دن اس نے نماز کی دعاؤں پر، اذکار اور وظائف پر غور کر لیا۔ اسی طرح ایک اور دعا بھی ہے، اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ اللہ کے رسول نے پوچھا صحابہ سے، تم میں سے کس نے یہ دعا پڑھی؟ ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ میں نے پڑھی۔ فرمایا جب تم نے یہ دعا پڑھی تمہارے لیے اللہ تبارک و تعالی نے ساتوں آسمانوں کے ساتوں دروازے کھول دیے۔ سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے، اس کے بعد میں نے اپنا معمول بنا لیا، جب بھی نماز شروع کرتا ہوں سنت کے مطابق دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ کے اوپر رکھ کر سینے کے اوپر رکھ لیتا ہوں، تو یہ کلمات ضرور کہتا ہوں، اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا، تاکہ میرے لیے بھی اللہ تبارک و تعالی ساتوں آسمانوں کے ساتوں دروازے کھول دے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سورہ فاتحہ کی تلاوت کرتے، لیکن اس سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لینا چاہیے، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ تو سورہ فاتحہ کی ایک مستقل آیت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم جہری نماز میں بھی پڑھنا ہے، لیکن الحمدللہ رب العالمین سے امام اونچی تلاوت شروع کرے گا کہ یہی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے۔ سورۃ الفاتحہ ایک ایک آیت کر کے پڑھنی چاہیے۔ الحمدللہ رب العالمین، تاکہ مقتدی بھی امام کے ساتھ پڑھے۔ الرحمن الرحیم، تاکہ مقتدی بھی امام کے ساتھ پڑھے۔ مالک یوم الدین، تاکہ مقتدی بھی پڑھے۔ تو اس طرح محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں سورۃ الفاتحہ ایک ایک آیت کر کے تلاوت کیا کرتے تھے، اور آیت کے آخر میں جہاں پر وقف ہے وہاں کو آواز لمبی کرتے۔ یمد مدہ، مد کا معنی ہوتا ہے آواز کو کھینچنا، آواز لمبی کر دینا۔ یہ سنت ہے، یہی طریقہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، اس لیے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، اس کی نماز نہیں جو اپنی نماز میں سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا۔ صلاۃ نکیر آیا ہے، عربک گرامر کے اندر نکیرہ عموم کا معنی دیتا ہے، کوئی بھی نماز ہو، جمعے کی ہو یا عصر کی ہو، مغرب کی ہو یا عشاء کی ہو، فجر کی ہو یا جنازے کی ہو، عیدین کی ہو یا کوئی اور نماز ہو، وہ نماز نماز ہی نہیں جس میں سورہ فاتحہ نہ پڑھی جائے۔ امام بھی پڑھے گا، نمازی بھی پڑھیں گے۔ اس مسئلے کو بر صغیر پاک و ہند میں خام خواہی اختلافی مسئلہ بنا دیا گیا، اور اسے فرقہ واریت کا رنگ دے دیا گیا ہے۔ نکلیے فرقہ واریت سے، بچائیے اپنے آپ کو اختلافات سے۔ زندگی بڑی مختصر ہے، خوبصورت طریقے سے گزاریے، امن و سلامتی کے ساتھ گزاریے۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحیح مسلم کی روایت ارشاد فرمایا کہ جو نماز میں سورہ فاتحہ نہ پڑھے، اب امام نے تو پڑھنی ہوتی ہے، اب سوچیں نا آپ ایجوکیٹڈ پرسنز بیٹھے ہیں سارے کہ اللہ کے رسول نے کیوں فرمایا، کس کے لیے فرمایا؟ امام کے لیے فرمایا؟ نہیں، امام نے تو پڑھنی ہی ہوتی ہے۔ تو اللہ کے رسول جو فرما رہے ہیں وہ امام کے پیچھے جو لوگ نماز پڑھ رہے ہیں ان کے لیے فرما رہے ہیں کہ دیکھو اگر کوئی امام کے پیچھے آ کر کھڑا ہوتا ہے اور خاموش کھڑا رہتا ہے، امام سورہ فاتحہ پڑھتا ہے لیکن وہ نہیں پڑھتا، فَهِيَ خِدَاجٌ خِدَاجٌ خِدَاجٌ، تو اس کی نماز خداج ہے۔ خداج عرب جانتے تھے، اس
تمس کو، یہ ایک اصطلاح ہے جو استعمال ہوتی ہے ناقص الخلقت اونٹنی کے بچے کے لیے. اونٹنی کے پیٹ میں بچہ ہو جسے قبل از وقت وہ گرا دے، وہ کسی کام کا نہیں ہوتا، اس کے مالکان اسے لے جا کے کچرے کے ڈھیر پر پھینک دیتے ہیں، کسی کام کا نہیں ہوتا وہ. یعنی ایسی نماز اللہ تبارک و تعالی نے قبول ہی نہیں کرنی جس کے اندر سورہ فاتحہ نہ پڑھی جائے. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے قسمت الصلاۃ بینی وبین عبدی نصفین، میں نے نماز کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان نصف نصف تقسیم کر دیا ہے. بندے کے درمیان نماز کو نصف نصف تقسیم کر دیا ہے. بندہ صرف امام نہیں ہے بلکہ امام بھی بندہ ہے، اور امام کے پیچھے جو نمازی کھڑے ہوئے وہ بھی اللہ کے بندے ہی کھڑے ہوئے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالی فرما رہا ہے کہ میں نے اپنے اور اپنے بندے کے درمیان نماز کو نصف نصف تقسیم کر دیا ہے. اب نماز کیا ہے؟ اذا قال عبدی الحمد للہ رب العالمین قال اللہ تعالی حمدنی عبدی. جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین تو اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ میرے بندے نے میری تعریف کی ہے. اللہ رب العالمین جواب دیتا ہے، اللہ رب العالمین جواب دیتا ہے. دنیا کی کوئی بڑی شخصیت ہو، کوئی گورنر ہو، کوئی وزیر ہو، کوئی ایم این اے ایم پی اے ہو، ملنے کے لیے پہلے اپوائنٹمنٹ لو، وقت چاہیے، ہٹو بچوں کی آوازیں ہیں، اور ایک لمبی مشقت کے بعد کہیں جا کے وہ 2 منٹ بڑے نخرے کے ساتھ ملاقات کے لیے دیتا ہے. اور یہ خالق و مالک ہے، بادشاہ حقیقی اللہ تبارک و تعالی ہے. کہیں پر بھی ہو، کہیں پر بھی ہو، کوئی بھی مصیبت آ جائے، زمین تو آپ کے پاس ہے، فوراً اپنی پیشانی کو رکھ دو سجدے میں اور اللہ سے دعائیں مناجات شروع کر دو. یہ اللہ تبارک و تعالی ہے. جب یہ بندہ جو بات کرے تو شاید کوئی اس کی بات کو سننے کے لیے تیار نہ ہو، لیکن جب اللہ کے در میں آتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہوتا ہے تو اللہ رب العالمین کی تعریف کرتے ہوئے کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین. سب تعریفیں، خاص تعریفات اللہ رب العالمین کے لیے ہے. تو اللہ رب العالمین جواب دیتا ہے میرے بندے نے میری تعریف کی ہے. جب بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم، اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی ہے. بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین، اللہ رب العالمین کہتا ہے میرے بندے نے میری ثنا بیان کی. جب بندہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین تو اللہ رب العالمین فرماتا ہے ھذا بینی و بین عبدی نصفین، یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان نصف نصف ہے. ایاک نعبد میرے لیے، و ایاک نستعین تیرے لیے. بندے مانگ، جو مانگے گا میں تجھے دوں گا. بندہ کہتا ہے اللہ کپڑا، روٹی، مکان، اس کا وعدہ تو نے ماں کے پیٹ میں کر دیا، جتنا مقدر ہے اس پہ میں راضی ہوں، قانع ہوں، خوش ہوں، وہ مجھے مل کر رہے گا، مجھے موت نہیں آئے گی جب تک میں اپنا رزق پورا نہیں کر لیتا. مجھے اس بات کی فکر دامن گیر ہے کہ یا اللہ کہیں میں سیدھے راستے سے بھٹک نہ جاؤں. اہدنا الصراط المستقیم، اللہ مجھے صراط مستقیم پر چلا. اے اللہ مجھے صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ مجھے صراط مستقیم پر چلائے رکھ یہاں تک کہ میری تیرے ساتھ ملاقات ہو جائے. صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان لوگوں کا جن پر تو نے انعام فرمایا. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہ کہ ان کا جو تیرے غضب کا نشانہ بنے اور جو گمراہ ہو گئے، یعنی کہ یہودی اور عیسائی. تو یا اللہ مجھے ان لوگوں کے راستے سے بچا اور ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر تیرا انعام ہوا ہے. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صبح فجر کی نماز پڑھا کر فارغ ہوئے. رخ انور چہرہ مبارک صحابہ کرام علیہم رضوان کی جانب کیا اور پوچھا کیا تم میرے ساتھ ساتھ سورۃ القرآن کی تلاوت کر رہے تھے؟ صحابہ نے کہا جی ہاں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تفعلوا الا بفاتحۃ الکتاب، آئندہ ایسا نہ کرنا لیکن سورۃ الفاتحہ ضرور پڑھ لیا کرو. اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں. اب آپ غور کیجئے، یہاں پر جہری نماز کا ذکر ہے، امام کی اقتداء کا ذکر ہے، اور سورہ فاتحہ پڑھنے کی تعلیم خود محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے رہے ہیں. اب اگر کوئی یہ کہے کہ نہیں پڑھنی چاہیے تو ایسی کوئی ایک واضح دلیل ہو چڑھتے سورج کی مانند، ادھر ادھر کی لگی لپٹی باتیں نہیں چاہیے. واضح دلیل ہونی چاہیے جس میں نماز کا ذکر ہو، جہری نماز کا ذکر ہو، امام کی اقتداء کا ذکر ہو، اور سورہ فاتحہ کی تلاوت سے خود محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا. قرآن کی جو آیت ہے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، جب قرآن پڑھا جائے تو خاموش رہو
تمہارے اوپر رحم کیا جائے اور توجہ سے سنو۔ یہ آیت کس پر نازل ہوئی تھی؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نا۔ قرآن کریم کہتا ہے کہ تمہارے لیے مردار حرام ہے۔ مچھلی بھی تو مردہ جانور ہے، مچھلی مردار ہے کہ نہیں ہے؟ کبھی آپ نے دیکھا کہ مچھلی کو پانی سے نکالنے کے بعد کسی نے اس کو بسم اللہ پڑھ کے ذبح کیا ہو؟ جس طرح مرغی کو کرتے ہیں، جس طرح بکرے دمبے چھترے کو کرتے ہیں، گائے اونٹ بیل کو کرتے ہیں، اس طرح اس کو کسی نے نہر کیا ہو یا ذبح کیا ہو مچھلی کو؟ نہیں، پانی سے نکالا تڑپتی ہے، بے جان ہو جاتی ہے، مردار ہے، ہم کھاتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے تمہارے لیے مردار حرام ہے۔ بتائیے مچھلی کیوں کھاتے ہیں؟ اس لیے کھاتے ہیں کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے حدیث مبارکہ کے اندر، احلت لنا دمان ومیتتان، دو مردار اور دو خون ہمارے لیے حلال قرار دے دیے گئے ہیں، اس لیے کھاتے ہیں۔ اب قرآن نے کہا جب قرآن پڑھا جائے تو تم خاموش رہو، توجہ سے سنو تاکہ تمہارے اوپر رحم کیا جائے۔ آمنا وصدقنا، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ آیت مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی تھی کافروں کے بارے میں، مشرکوں کے بارے میں۔ جب اللہ کے رسول ان کو قرآن سناتے تو وہ ہنستے تھے، مذاق اڑاتے تھے، سیٹیاں بجاتے تھے، تالیاں بجاتے تھے اور توجہ کے ساتھ بات کو نہیں سنتے تھے۔ تو ان سے یہ کہا گیا ہے کہ جب قرآن مجید پڑھا جائے تو خاموش رہا کرو، توجہ کے ساتھ سنا کرو تاکہ تمہارے اوپر اللہ تبارک و تعالی رحمت فرما دے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین تو نہایت ادب اور احترام کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اقتداء میں نماز ادا کیا کرتے تھے۔ ان کے بارے میں کس طرح سے یہ تصور کیا جا سکتا ہے کہ وہ نماز میں استغفر اللہ شور مچاتے ہوں گے، استغفر اللہ وہ نماز میں سیٹیاں بجاتے ہوں گے، استغفر اللہ معاذ اللہ وہ نماز میں تالیاں بجاتے ہوں گے، لا حول ولا قوت الا باللہ، کہ اللہ رب العالمین کو یہ کہنا پڑا کہ جب نماز میں قرآن کی تلاوت کی جا رہی ہو تو تم خاموش رہا کرو، توجہ سے سنا کرو تاکہ تمہارے اوپر رحم کیا جائے۔ استغفر اللہ واتوب الیہ، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں نماز پڑھنے والے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے بارے میں استغفر اللہ واتوب الیہ کوئی مسلمان سلیم العقل انسان، سلیم الفطرت انسان ایسی سوچ بھی اپنے ذہن میں لا سکتا ہے؟ نہیں۔ تو یہ کافروں مشرکوں سے کہا جا رہا ہے مکہ مکرمہ میں جہاں پہ قرآن نازل ہوا تھا، وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ چلیں فرض کیا، مان لیا کہ اس کا تعلق نماز کے ساتھ ہے، تو جس طرح میں نے آپ کو مچھلی کی مثال دی ہے، قرآن میں اللہ رب العالمین نے کئی مقامات پر کہا ہے کہ تمہارے لیے مردار حرام ہے، مردار حرام ہے، مچھلی بھی تو مردار ہے۔ کیوں کھاتے ہیں؟ ہاں اس لیے کھاتے ہیں کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ میں مچھلی کا حلال ہونا الحمدللہ ہمارے لیے بیان کیا گیا ہے، اس لیے مچھلی کھاتے ہیں۔ تو قرآن مجید کو حدیث مبارکہ کو ساتھ لے کر چلنا ہے اور سمجھنا ہے۔ اگر ہم قرآن مجید کو حدیث مبارکہ سے الگ کریں گے تو بہت ساری مشکلات کا شکار ہو جائیں گے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے جب نماز میں امام سورۃ الفاتحہ کی تلاوت کرتے ہوئے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کے بعد کہے آمین تو آپ سب نے بھی امام کے ساتھ مل کر اونچی آواز سے آمین کہنا ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اذا امن الامام فامنوا فانه من وافق تامینه تامین الملائکۃ غفر له ما تقدم من ذنبه۔ جب امام آمین کہے تو تم بھی آمین کہو، اس لیے کہ جس کی آمین امام کی آمین کے ساتھ مل کر فرشتوں کی آمین کے ساتھ مل گئی تو اللہ تبارک و تعالی اس کے سابقہ تمام گناہوں کو معاف کر دے گا۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب نماز پڑھاتے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما گواہی دیتے ہیں کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آمین کہتے تو تمام صحابہ اتنی اونچی آمین کہتے کہ مسجد نبوی گونج اٹھتی تھی آمین کی آواز سے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں یہ یہودی ہم مسلمانوں سے جو حسد کرتے ہیں اس کی تین بڑی وجوہات ہیں، ان کے ہمارے ساتھ حسد کرنے کی تین بڑی وجوہات ہیں۔ ان میں سے ایک وجہ حسد یہ ہے کہ جب امام کہتا ہے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین تو ہم سب مل کر یک زباں ہو کر آمین کہتے ہیں، تو آمین کی گونج سے یہودی ہم مسلمانوں کے ساتھ حسد کرتے ہیں، ہم سے چڑھتے ہیں۔ لہذا سنت کے اوپر عمل کرتے ہوئے سب مسلمانوں کو نماز محمدی پڑھنی چاہیے، اور جب امام سورہ فاتحہ فجر کی نماز میں
مغرب کی نماز میں، عشاء کی نماز میں، جمعے کی نماز میں، جنازے کی نماز میں اونچی پڑھاتا ہے سورہ فاتحہ، تو پھر غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کے بعد سب کو مل کر کہنا چاہیے آمین، کہ مسجد میں گونج پیدا ہو جائے، اللہ راضی ہو جائے اور ہمارے پچھلے تمام صغیرہ گناہ معاف ہو جائیں۔ اللہم آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم كان يرفع يديه حذو منكبيه إذا افتتح الصلاة وإذا كبر للركوع وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما كذلك، جب نماز شروع کرتے تو اپنے دونوں ہاتھ کندھوں کے برابر اٹھاتے، جب رکوع میں جاتے اپنے دونوں ہاتھ کندھوں کے برابر اٹھاتے، اور جب رکوع سے سر مبارک اٹھاتے تو اپنے دونوں ہاتھ کندھوں کے برابر اٹھاتے۔ جس طرح نماز شروع کرتے ہوئے دونوں ہاتھ کندھوں کے برابر اٹھانا کوئی عیب نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں ہے، ایسے ہی رکوع میں جاتے ہوئے، رکوع سے سر اٹھاتے ہوئے اور تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہوتے ہوئے دونوں ہاتھ کندھوں کے برابر اٹھانا اللہ کی قسم کوئی عیب نہیں، کوئی گناہ نہیں، بلکہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے۔ جو انسان رکوع میں جاتے ہوئے، رکوع سے سر اٹھاتے ہوئے اور ہر رکعت میں ایسا نہیں کرتا اور تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہوتے ہوئے ایسا نہیں کرتا، وہ اپنے آپ کو سینکڑوں نیکیوں سے محروم رکھتا ہے، کیونکہ ہم نے کہا کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے صحیح روایت سے یہ بات ثابت و منقول ہے کہ رفع الیدین میں جب ہاتھ اٹھاتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی ایک انگلی کے بدلے ایک نیکی دیتا ہے، اور ایک نیکی کا اجر و ثواب 10 گنا بڑھا کر، اور اللہ چاہے تو 10 گنا سے 700 گنا، اور اگر چاہے تو 700 گنا سے بھی زیادہ عطا کرے۔ تو اندازہ کیجئے کہ 10 نیکیوں پر اللہ تبارک و تعالی ایک مرتبہ جب آپ رفع الیدین کرتے ہیں تو کتنا زیادہ اجر و ثواب عطا فرماتا ہے۔ لیکن اگر آپ یہ عمل نہیں کرتے، صرف نماز شروع کرتے وقت کرتے ہیں اور ضد کی وجہ سے، فرقہ واریت کی وجہ سے آپ نہیں کرتے، رکوع میں جاتے ہوئے، رکوع سے سر اٹھاتے ہوئے اور تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہوتے ہوئے، تو آپ کسی کا نقصان نہیں کر رہے ہیں، اپنا نقصان کر رہے ہیں، اپنے آپ کو اجر و ثواب سے محروم کر رہے ہیں، اور یہ بہت بڑی محرومی ہے۔ قیامت کے دن انسان پچھتائے گا اپنی نیکیوں کے کم ہونے پر، اور تلاش میں ہوگا کوئی مجھے مل جائے جو مجھے نیکیاں دے اور میرے گناہ اپنے سر لے لے۔ اسی لیے کہا کہ قیامت کے دن انسان اپنے ماں باپ سے بھاگے گا، کہیں اس کی ماں اس سے نیکیاں نہ مانگ لے، کہیں وہ اپنی ماں سے نیکیاں نہ مانگ لے، اپنی بیوی سے بھاگے گا، اپنے بچوں سے بھاگے گا، ہر ایک دوسرے سے بھاگ رہا ہوگا۔ کیوں؟ تاکہ ایسا نہ ہو کہ وہاں پر کوئی واقفیت، کوئی پہچان نکل آئی تو کوئی نیکیوں کا مطالبہ نہ کر لے۔ آج یہ نیکیاں فری میں مل رہی ہیں، لہذا چھوڑیے فرقہ واریت کو، مذہبی منافرت کو، اپنی فکر کیجیے، اپنے اللہ کو راضی کرنے کی فکر کیجیے۔ نماز پڑھنی ہے اللہ کے لیے تو اللہ کے بتلائے ہوئے طریقے کے مطابق نماز پڑھیں گے تو اللہ تبارک و تعالی قبول کرے گا۔ تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز شروع کرتے ہوئے دونوں ہاتھ کندھوں کے برابر اٹھاتے یا کان کی لو کے برابر اٹھاتے، جب رکوع میں جاتے تو دونوں ہاتھ اٹھاتے، جب رکوع سے سر اٹھاتے تو دونوں ہاتھ کندھوں کے برابر اٹھاتے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رکوع کرتے تو دونوں ہاتھ گھٹنوں پر مضبوطی سے جما لیتے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رکوع میں اپنے دونوں ہاتھوں سے اپنے دونوں گھٹنوں کو مضبوطی کے ساتھ پکڑتے اور اپنی انگلیاں کھولتے۔ وفرج بین اصابعہ ثم حصر ظہرہ غیر مقنع رأسہ ولا صافح بخدہ، پھر کمر کو اس طرح جھکاتے کہ سر نہ اوپر اٹھا ہوتا نہ بالکل جھکا ہوتا، سر بالکل برابر ہونا چاہیے، ایسے نہیں ہونا چاہیے بالکل ہی مریل جیسے، جان ہی نہیں ہے۔ کس کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے۔ کس کے آگے رکوع کر رہے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہیبت، عظمت اور خشیت اور محبت دل میں راسخ ہو چکی ہو، اور نماز پڑھے خشوع و خضوع کے ساتھ، پوری توجہ کے ساتھ اور پورے اطمینان اور سکون کے ساتھ نماز ادا کریں۔
سنت کے مطابق۔ تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رکوع کرتے تو دونوں ہاتھ گھٹنوں پر مضبوطی سے جما لیتے، اپنی انگلیاں کھولتے، پھر کمر کو اس طرح جھکاتے کہ سر نہ اوپر اٹھا ہوتا نہ بالکل جھکا ہوتا۔ یہ کیفیت ہے رکوع کی جو مسنون ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رکوع میں جو تسبیحات پڑھتے، سبحان ربی العظیم، سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح، سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی۔ تو یہ دعائیں آپ کو یاد ہونی چاہیے اور آپ بھی پڑھیے۔ جلدی جلدی نہیں پڑھنی بلکہ دل سے پڑھنی ہے کہ میں اللہ کی بارگاہ میں دعا گو ہوں، میں اللہ سے مناجات کر رہا ہوں، میں اللہ سے باتیں کر رہا ہوں، میں اللہ سے دنیا و آخرت کی خیر و بھلائی کا طالب ہوں، تو سمجھ کر پڑھنی ہے اور دل سے پڑھنی ہے۔ قومے کی دعا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لمبا رکوع کرتے اطمینان کے ساتھ، اور جو جلدی جلدی رکوع کرتا ہے فرمایا اس کی نماز قبول نہیں ہوتی۔ ایک صحابی نے جلدی جلدی نماز پڑھی تھی، اللہ کے رسول نے 3 مرتبہ کہا تھا لوٹ جاؤ دوبارہ نماز پڑھو، تم نے نماز پڑھی ہی نہیں ہے۔ حالانکہ سب نے دیکھا تھا کہ اس صحابی نے قیام بھی کیا، رکوع بھی کیا، قومہ بھی کیا، سجدے بھی کیے، تشہد بھی کیا، لیکن اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں دوبارہ نماز پڑھو، تم نے نماز پڑھی ہی نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے نماز جلدی جلدی پڑھی تھی۔ تو جو امام جلدی جلدی نماز پڑھاتا ہے اور گھڑی دیکھ کر نماز پڑھاتا ہے، اس کی اپنی نماز نہیں ہوتی تو آپ کی اس کے پیچھے کیسے ہو جائے گی؟ اس کے اوپر سوچئے، کیونکہ نماز اللہ کے لیے پڑھنی ہے، نماز عبادت ہے، نماز میں سکون، اطمینان، خشوع اور خضوع یہ مطلوب ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رکوع کے بعد اپنا سر مبارک جب رکوع سے اٹھاتے تو اپنے دونوں ہاتھ کندھوں کے برابر اٹھاتے، سمع اللہ لمن حمدہ کہتے ہوئے۔ اب یہاں پر اختلافی مسئلہ ہے، اجتہادی مسئلہ ہے، لیکن ہم یہ کہتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ اس میں توسع ہے۔ جو لوگ رکوع کے بعد ہاتھ باندھتے ہیں یہ بھی ٹھیک ہے، اور جو نہیں باندھتے چھوڑ دیتے ہیں یہ بھی ٹھیک ہے، کیونکہ صراحت کے ساتھ نہ تو باندھنے کی دلیل ہے نہ چھوڑنے کی دلیل ہے۔ اجتہادی مسئلہ ہے، بہرکیف اسے اختلاف تضاد نہیں کہا جا سکتا، کیونکہ ہم سب اس بات کے اوپر متفق ہیں کہ ہم نے اتباع، اطاعت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کرنی ہے۔ قومے کی جو دعا ہے اس کے 4 صیغے ہیں حدیث مبارکہ میں، ربنا لک الحمد، ربنا ولک الحمد، اللہم ربنا لک الحمد، اللہم ربنا ولک الحمد۔ جو بھی آپ کو یاد ہو آپ پڑھ لیجئے، ربنا لک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ، ملء السماوات والأرض وملء ما شئت من شيء بعد وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد۔ آخر تک پڑھیں۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قومہ، یہ جو رکوع کے بعد کھڑے ہوتے ہیں اس کو قومہ کہتے ہیں، اتنا لمبا کرتے، اتنا لمبا کرتے، صحابہ کہتے ہیں کہ بعض دفعہ ہمیں یہ گمان ہوتا قد نسیہ، شاید آپ سجدے میں جانا بھول گئے ہیں۔ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ تو اطمینان سے امام کو بھی چاہیے کہ نماز پڑھائے اور مقتدیوں کو بھی چاہیے کہ نماز پڑھے، اطمینان سے، جلدی کوئی نہیں ہے، اطمینان سے نماز پڑھے، نہ تو بہت زیادہ لمبی ہو اور نہ ہی بہت زیادہ مختصر ہو، درمیانی نماز ہو، درمیانی نماز ہو۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدے کے لیے جاتے ہوئے وضع یدیہ قبل رکبتیہ، اپنے دونوں ہاتھ اپنے دونوں گھٹنوں سے پہلے رکھا کرتے تھے۔ جن علماء کے نزدیک دونوں گھٹنے پہلے رکھنے والی روایت صحیح ہے وہ کہتے ہیں کہ دونوں گھٹنے پہلے رکھنے چاہیے، ہاتھ بعد میں رکھنے چاہیے، لیکن جن علماء نے تحقیق کی ہے اور یہ کہا ہے کہ دونوں ہاتھ پہلے رکھنے والی روایات یہ زیادہ صحیح ہیں، اور جو روایت ہے جس میں گھٹنے کا ذکر پہلے آئے وہ ضعیف ہے سند کے اعتبار سے، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ جو صحیح روایت ہے اس کے مطابق اپنے ہاتھ پہلے رکھنے چاہیے اور گھٹنے بعد میں رکھنے چاہیے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدہ 7 اعضاء پر کیا کرتے تھے۔ امرت ان اسجد على 7 اعظم على الجبهة واشار بيده الى انفه والیدین والرکبتین واطراف القدمین
مجھے حکم دیا گیا ہے، اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں سجدہ اپنی پیشانی اور اشارہ کیا اپنی ناک پر، یہ 1، دونوں ہاتھ 3، دونوں گھٹنے 5 اور دونوں قدموں کے اطراف یعنی کہ ان کی انگلیاں، یہ 7 ہڈیاں ہیں جن پر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں سجدہ کروں۔ مجافات کیا کرتے تھے، اور یہ طریقہ مرد کے لیے بھی ہے عورت کے لیے بھی ہے۔ مجافات کا معنی یہ ہے کہ اپنے دونوں ہاتھوں کو اپنی بغلوں سے دور رکھنا ہے اور اپنی دونوں رانوں کو اپنے پیٹ سے دور رکھنا ہے، حتیٰ کہ اگر بکری کا بچہ سجدے کی حالت میں دونوں ہاتھوں کے درمیان سینے کے نیچے سے گزرنا چاہے تو بآسانی گزر جائے۔ یہ طریقہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان کیا ہے، صحابہ نے جو دیکھا اور آپ نے اختیار کیا، اور یہ طریقہ مردوں کے لیے بھی عورتوں کے لیے بھی۔ عورتوں کو اپنی نماز کی فکر کرنی چاہیے، جو نماز پڑھتے ہوئے سجدہ سمٹ کر کرتی ہیں، یہ سنت کے خلاف ہے، اور جو بھی سنت کے خلاف نماز پڑھے گا، اللہ کے رسول کے صحابی نے 3 مرتبہ پڑھی تھی، اللہ کے رسول نے کہہ دیا تھا جاؤ دوبارہ نماز پڑھو، تم نے نماز پڑھی نہیں، لہذا سجدہ مرد ہو یا عورت ہو دونوں کو چاہیے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق کریں۔ مجافات کرنا ہے، دونوں ہاتھوں کو اپنے دونوں بغلوں سے دور رکھنا ہے، اپنی دونوں رانوں کو پیٹ سے دور رکھنا ہے کہ اگر بکری کا بچہ دونوں ہاتھوں کے درمیان سینے کے نیچے سے گزرنا چاہے سجدے کی حالت میں تو وہ بآسانی گزر جائے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدے کی دعائیں پڑھا کرتے تھے سجدے میں۔ سبحان ربی الاعلی، ابو داود کی ایک اور روایت ہے، سبحان ربی الاعلی وبحمدہ، سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی، یہ صحیح بخاری کے اندر موجود ہے۔ اسی طرح اور بھی ادعیہ ہیں۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے اقرب ما یکون العبد من ربہ وہو ساجد، نماز کی حالت میں بندے کو اللہ تبارک و تعالی کا سب سے زیادہ قرب سجدے کی حالت میں حاصل رہتا ہے، لہذا فَأَكْثِرُوا من الدعاء، سجدے میں خوب دعائیں مانگا کرو، سجدے لمبے کیا کرو، فَقَمِنٌ أَن يُسْتَجَابَ لَكُمْ، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی تمہاری دعائیں ضرور قبول کرے گا۔ اپنے لیے دعائیں مانگیے، اپنے اہل و عیال کے لیے، اپنے ملک و ملت کے لیے، لیکن لازم ہے کہ دعا عربی میں ہو اور مسنون ہو، غیر مسنون دعا نہیں مانگنی۔ نماز عبادت ہے اول تا آخر۔ اب کوئی نماز میں فارسی میں دعائیں مانگنا شروع کر دے، کوئی اردو پنجابی میں شروع ہو جائے، یہ تو مذاق ہو جائے گا۔ نہیں 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 نہیں، نماز اللہ اکبر سے لے کر السلام علیکم ورحمت اللہ دوسرے سلام تک پوری نماز عربی میں ہے، تو نماز کی دعائیں بھی عربی میں ہیں اور مسنون دعائیں ہونی چاہیے۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ یہ جو نماز سے پہلے ہم لوگ نیت کر رہے ہوتے ہیں، یہ نیت بھی بدعت ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ آپ غور نہیں کرتے، غور کیجئے کہ نماز تو ساری عربی میں ہے، اللہ اکبر سے لے کر السلام علیکم ورحمت اللہ تک، تو یہ جو نیت میں کر رہا ہوں یہ تو میں اردو میں کر رہا ہوں، پشتو میں کر رہا ہوں، سندھی میں کر رہا ہوں، بلوچی میں کر رہا ہوں، فارسی میں کر رہا ہوں، یہ کیسے نماز کا حصہ ہو سکتی ہے؟ اور اللہ کے بندوں اگر یہ نماز کا حصہ ہوتی تو اس کی تعلیم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے 2 پیارے گلاب جیسے خوبصورت ہونٹوں کے درمیان شہد سے میٹھی مبارک زبان سے عربی زبان کے اندر دے کر جاتے۔ اسی لیے شیخ الاسلام احمد بن عبد الحلیم ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر اللہ تبارک و تعالی کسی کو اپنے بندے اور پیغمبر سیدنا نوح علیہ السلام کی عمر دے دے، کتنی عمر تھی؟ تقریباً 1000 سال۔ کسی کو اللہ تبارک و تعالی اتنی لمبی عمر دے دے اور وہ بیٹھ کر صرف ایک کام کرے، کوئی دوسرا کام نہ کرے، کہ تلاش کرے، تحقیق کرے کہ نماز سے پہلے جو نماز کی مروجہ نیت اپنے خود ساختہ الفاظ میں اپنی مادری زبان میں نمازی کر رہا ہوتا ہے، کیا اس کی کوئی ضعیف دلیل بھی، ضعیف روایت بھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتی ہے؟ کہتے ہیں اس کی زندگی ختم ہو جائے گی، وہ فنا ہو جائے گا، لیکن ایسی کوئی دلیل اسے نہیں ملے گی، ہے ہی نہیں۔
ہو تو ملے نا، تو نماز سنت کے مطابق پڑھنی چاہیے۔ وقت اپنے اختتام کو پہنچ چکا ہے، یہیں پر ہی ہم گفتگو کا سلسلہ موقوف کر رہے ہیں۔ اللہ کی توفیق سے باقی ماندہ احکام و مسائل اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نماز کا طریقہ آئندہ جمعۃ المبارک میں مکمل بیان کیا جائے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ والہ وبعد۔ یہ مہینہ جو اسلامی ہے رجب، اس حوالے سے سوشل میڈیا کے اوپر بہت کچھ شیئر کیا جا رہا ہے کہ اتنے روزے رکھو تو اتنا ثواب ملے گا، یہ نماز پڑھو تو اتنا ثواب ملے گا۔ یہ ساری باتیں بدعت ہیں، اور ہر بدعت گمراہی ہے، اور ہر گمراہی کا انجام اللہ کے رسول نے کہا جہنم کی آگ ہے، اور انشاءاللہ ہم نے وہ کام کرنا ہے جس سے ہم جہنم کی آگ سے بچ جائیں۔ اتنا آتا ہے قرآن حدیث میں کہ رجب کا مہینہ حرمت والے مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے، لہذا اس میں جنگ و جدال، قتل و قتال، فساد، دہشت گردی، تخریب کاری، ان تمام چیزوں سے پورا سال احتیاط کرنی ہے، اجتناب کرنا ہے۔ ایک مسلمان کو بہترین مسلمان وہ ہے، فرمایا کہ جس سے دوسرے لوگ اس کی زبان سے اور اس کے ہاتھ سے محفوظ رہیں۔ لیکن ان 4 حرمت والے مہینوں میں خاص طور پر ان تمام باتوں کا خیال رکھنا ہے۔ تو ان 4 حرمت والے مہینوں میں سے ایک مہینہ جو ہے وہ کون سا ہے؟ رجب کا مہینہ ہے، بس اتنی بات ہے۔ باقی اس میں اہتمام کے ساتھ روزے رکھنا یا کوئی نماز پڑھنا، اسے کوئی بھی نام دے دیا، سب بدعتیں ہیں، بدعتیں ہیں۔ قرآن کہتا ہے الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا گیا ہے، دین مکمل ہو گیا۔ قرآن نے کہا وہ لو جو اللہ کے رسول تمہیں دیں، جو اللہ کے رسول نے نہیں دیا تو قرآن نے کہا دین مکمل ہو گیا ہے، اب وہ کام نہیں کرنا۔ اور اگر کوئی کرتا ہے، نیت کتنی کیوں نہ اچھی ہو، او جی نماز ہی تو پڑھ رہے ہیں، روزہ ہی تو رکھ رہے ہیں، رکھتے رہو۔ اللہ کے رسول کے ایک صحابی نے کہا تھا کہ میں مسلسل روزے رکھوں گا۔ اللہ کے رسول کو پتا چلا صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ نے فرمایا لا صام ولا افطر، نہ اس نے روزے رکھے نہ اس نے افطار کیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ مسلسل روزے رکھنا چند مواقع کے علاوہ مجھ سے ثابت نہیں ہے۔ ہاں، رمضان کے روزے مسلسل رکھے جا سکتے ہیں، کفارہ ظہار ہے، تو یہ 2-3 موقع ہیں جن پر مسلسل روزے رکھنا شریعت سے ثابت ہے۔ اس کے علاوہ اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ میں نفلی روزے مسلسل رکھوں گا اور سمجھتا ہے کہ بڑی نیکی ہے یہ، تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ کوئی نیکی نہیں ہے، تمہیں کوئی اجر نہیں ملے گا، تمہیں کوئی ثواب نہیں ملے گا۔ کون کہہ رہے ہیں؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں۔ تو لہذا علم حاصل کیجئے، کوئی بھی عمل اگر آپ نیکی سمجھ کر کرنا چاہتے ہیں، پہلے علماء کرام سے پوچھئے کہ ہمیں صحیح حدیث کی روشنی میں بتائیے، قرآن کریم کی روشنی میں بتائیے کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کیا؟ اگر کیا ہے تو ہم کریں گے، اور اگر نہیں کیا تو ہم نہیں کریں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل وسلم وزد وبارك وانعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واغفر لنا وارحمنا إنك أنت الغفور الرحيم وتوفنا مسلمين والحقنا بالصالحين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. إلهنا فاعف عنا يا كريم.